2002 میں جب آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو بڑا مشکل دور تھا. اس دور میں آپ کو پیپلز پارٹی چھوڑ کے حکمران جماعت میں شامل ہونے کی آفرز تو آئی ہوں گی؟ ہوئی تھی، کہا گیا تھا، لیکن وہ کسی ایجنسی یا کسی بھی ایسے ادارے کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا. ہمارے اپنے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے جھنگ کے لوگ اور ڈسٹرکٹ کے، وہ کہتے تھے کہ آ جاؤ ادھر، تو یہ تو اب بی بی نہیں ہے، ہم ادھر رہ کے بی بی کا نام جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی نہیں، میری تو اس گھر کے ساتھ ایک عقیدت، ایک محبت ہے اور مرتے دم تک رہنی ہے. آپ سینٹرل پنجاب سے منتخب ہونے والے اکلوتے ممبر اسمبلی ہیں. آپ کے پاس وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ ساری پارٹی ہار بھی جائے تو آپ جیت جاتے ہیں؟ لوگوں کا پیار ہے، اللہ کا احسان ہے. میں کچھ نہیں دے پایا اپنے لوگوں کو، لیکن میں نے اپنے لوگوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیا. انہیں اس بات پر کئی فخر ہے کہ ان کا لیڈر آج تک کبھی بکا نہیں، کبھی جھکا نہیں. اسمبلی کے اندر میں سنگل پینی کا روادار نہیں ہوں. جس کا جی چاہے، جہاں پہ جی چاہے چیک کرے. اب میری وراثت کم ہوئی ہے، میں نے جو انہیرٹ کیا تھا وہ بکی ہے، اس میں سے زمین میں نے سیاست زمین بیچ کے کی ہے. تو مجھے کس چیز کا خوف ہے جی؟ نظریاتی آدمی ہوں. انشاءاللہ تعالی حالات بھی بدلیں گے اور بہتر وقت بھی آئے گا. اپوزیشن میں رہتے ہوئے ممبر اسمبلی بننے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، آپ اپنی بات تو کر سکتے ہیں نا جی. ہمیں جو مینڈیٹ ملتا ہے، میں گلی نالی کے لیے، میں سولنگ کے لیے میں ممبر نہیں بنا جی. میں ایک لیجسلیٹر ہوں. میرا ایک رول ہے اس سیاست کے اندر. میں اپنے لوگوں کی آواز ہوں. میں اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل بیان کرتا ہوں. چاہتا ہوں کہ گڈ لیجسلیشن ہو. جو مجھے مینڈیٹ دیا گیا ہے اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے ان پٹ ضرور دینی ہے. اپوزیشن کے ممبران ایک صوبائی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ملتے، کیونکہ حکمران اپنے باپ کی وراثت میں سے دیتے ہیں نا فنڈز جی. تو میں ان کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوں، اس لیے مجھے فنڈز نہیں ملتے جی. اگر نہیں ملتے تو 3 بار الیکشن کیسے جیتے؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو بیچ میں پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں تھی، اس وقت میں نے ڈیولپمنٹ کروائی. 100 سے زیادہ آبادیوں کو میں نے بجلی دی. اپنے حلقے کی تمام سڑکیں کوئی 80% میں نے ریپیئرز کروائی. میں نے اس وقت سکولز اپ گریڈ کروائے. میں نے اس وقت ہاسپٹلز کے لیے جو میرے حلقے میں BHUs تھے، انفراسٹرکچر کو میں نے بہتر کیا. میرے خیال میں میرے جتنی نوکریاں کسی نے بھی نہیں دی ہوں گی. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں عام آدمی کو، غریب آدمی کو، میرا اگر بس چلے، مجھے کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں اس کی نوکری کے لیے کوشش کروں. پنجاب کا میدان مارنے کے لیے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی، مجھے جب یہ ذمہ داریاں ملی اور میں آج پیپلز پارٹی بڑے کمزور حالات میں، ہم مانتے ہیں یہ چیز، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کروں گا. میرا یہ یقین ہے اللہ پہ. میں نے گھر نہیں بیٹھنا جی. میں نے لوگوں کے دروازے پہ ہونا ہے، پنجاب کی سڑکوں پہ ہونا ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاؤں گا لاہور کی سڑکوں پہ پیپلز پارٹی ہوگی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں نا جی. مجھے پتہ ہے کہ ورکر کی کیا ڈیمانڈ ہے. گیپ ہے قیادت اور کارکن کے درمیان، میں نے وہ ختم کرنا ہے جی. میں اپنے چیئرمین کو چائے کے کھوکھے پہ بھی لے کے جاؤں گا. میں اپنے چیئرمین کو فٹ پاتھ پہ بھی کھڑا کروں گا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہماری جدوجہد ہے نا جی. ہمارا دشمن جو ہے وہ مسلح بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، با اختیار بھی ہے. ہم نہتے بھی ہیں، ہم کمزور بھی ہیں، اور ہم نے سپیس آکوپائی کرنی ہے. جتنی ملے گی کریں گے، اس کے بعد جدوجہد جاری رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ابھر کر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعہ پیپلز پارٹی ہے. ایک دور تھا کہ پیپلز پارٹی کا توتی بولتا تھا پنجاب میں، لیکن اب پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی ہے، صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سوال بڑا آپ کا ویلڈ ہے، بڑا اچھا سوال ہے. جب 2007 میں دسمبر میں بی بی شہید ہو گئی، ہماری الیکشن کمپین چل رہی تھی اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، اور پریزیڈنسی میں ان کے جو سیکیورٹی معاملات تھے وہ اس طرح تھے کہ ہم کارکن سے دور ہو گئے. پھر اس وقت جو ملک کو چیلنجز تھے، ہماری جو داخلہ پالیسی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ مالاکنڈ ڈویژن کی جو ہے وہ بالکل آکوپائی ہو چکا ہے. مولوی اس ٹائم وہ صوفی محمد تھے غالباً، وہ 1 لاکھ کی گیدرنگ کر کے کہتے تھے میں نہ سپریم کورٹ کو مانتا ہوں، نہ میں فوج کو مانتا ہوں، اور یہاں ہماری حکومت ہوگی اور ہے اور یہ اور وہ. بلکہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک وہ آ گئے ہیں، اسلام آباد فتح ہونے والا ہے.
تو اس ٹائم زرداری صاحب تھے اور پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے بڑے مشکل فیصلے لیے. 125 غالباً ایم این ایز تھے ہمارے جس سے ہم حکومت کر رہے تھے. ہم نے وہ مالاکنڈ میں بھی پاکستان کا پرچم لہرایا. بگٹی صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا اور بلوچستان علیحدہ ہونے کو تیار تھا, وہاں سے ہمارا جھنڈا اتر گیا تھا, ترانہ بند ہو گیا تھا. ہم نے وہ آغاز حقوق بلوچستان سٹارٹ کر کے بلوچستان کو قومی دھارے میں لیا. اور جب ہمیں نون لیگ نے چھوڑا تھا تو اس وقت ان کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ یہ تو 6 مہینے میں دیوالیہ ہو جائے گا پاکستان, خزانے میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے بڑے مشکل فیصلے لیے جن سے ہم ان پاپولر ہوئے. ہماری اگر اس وقت 2 راستے تھے, یا پاکستان بچانا تھا یا پارٹی بچانی تھی, تو میری قیادت نے اس وقت پاکستان بچایا. یہ پارٹیوں پہ فیز آتے رہتے ہیں, کبھی پاپولر کبھی ان پاپولر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب میں اور زرداری صاحب میں ایک خاموش مفاہمت ہے. نہیں, ہم قطعاً نہیں دیں گے میدان. کوئی بھی بندہ کسی کو حکومت نہیں دیتا. ان میں اگر ہمت ہے تو سندھ میں جا کے کر لیں. ہم تو پنجاب میں 7 لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کا تو سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب میں ہم اپنے پورے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. نون لیگ سے ہماری کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ روز ہمیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں, پی ٹی آئی بھی گالیاں دیتی ہے, تو ہماری مفاہمت ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کے خاندان سے کبھی کوئی کونسلر نہیں بنا. سید حسن مرزا کہیں جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. اپنے حلقے میں پارٹی کے مرحوم کارکنان کی تعزیت کے لیے گئے. راستے میں دکانداروں سے سلام دعا کی اور لوگوں سے گھل مل گئے. پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے کئی بڑے نام پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا یا وہ واپس آ جائیں؟ مجھے جی ندیم افضل چند صاحب کا بڑا افسوس ہوتا ہے. بڑا ایک سیاسی گھرانہ, شرافت کی سیاست, ڈاؤن ٹو ارتھ, سلجھے ہوئے نظریاتی لوگ, ان کا بڑا دکھ ہے. ایک ہمارے ساتھ نکاڑا سے تھے اشرف سونا صاحب, بڑا ہی پیارا انسان, بڑا ہی ملنسار, بڑا ہی نفیس آدمی تھا جی. اسے بھی افسوس ہے کہ میں نے غلط کی ہے. باقی ایک ہمارے کرنل شبیر صاحب تھے جی, ایم پی اے تھے میرے ساتھ 2008 میں, بڑے پیار کرنے والا انسان تھا جی. اس طرح اور کافی نام ہیں جی, لیکن ان لوگوں کی تو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہے کہ انہیں نہیں جانا چاہیے. میرے استاد بھی تھے, بڑے بھائی ہیں رانا آفتاب, سب سے زیادہ مجھے ان کا دکھ ہوا تھا جس دن انہوں نے چھوڑا تھا. پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو ضرور پکڑیں گے کہ واپس آ جائیں. کسی ناراض رکن کو واپس لانے کا موقع ملے تو کس کو منا کر واپس لے آئیں گے؟ سارے ان بھائیوں کے پاس جانے کو تیار ہوں اور میرا جانے کو دل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے اور اپنے روٹھوں کو منانا ہی پڑتا ہے. ان سے ناراضگی بنتی نہیں ہے یا انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا جی. اور اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پہ فائز کیا ہے تو میں تو ان تمام دوستوں کے گھروں میں بھی جاؤں گا, ان کو منتیں بھی کروں گا. وہ ہمارا ایسٹ ہیں, ہمارا اثاثہ ہیں, ہماری جان ہے. پوری کوشش کروں گا کہ وہ لوگ واپس آئیں اور اپنے خاندان میں ہی اچھے لگتے ہیں. ابھی حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ حکومت کے بارے میں ریمارکس دیے کہ شیم آن سندھ حکومت. اتنے طویل عرصے سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو سکی وہاں پر؟ اتنی ترقی سندھ میں ہے شاید پورے پاکستان میں نہ ہو. آپ سندھ کا ہیلتھ سیکٹر جا کے دیکھ لیں, میں لے چلتا ہوں, آپ پروگرام بنائیں, میں آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ان کی وہ پروجیکشن نہیں ہے. ان کو جو میڈیا میں وہ کوریج ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. اب اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے اس کی آج تک سمجھ سے بالاتر ہے. کام ان کے سب سے زیادہ ہیں. آپ ان کا ایجوکیشن سیکٹر جا کے دیکھ لیں, یہاں ایک لمز ہے
وہاں پہ گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں بھی IBA اور اس لیول کے جو ہیں یونیورسٹیز ہیں، پورا جال بچھا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ مٹھی جیسے چھوٹے ضلع میں تھرپارکر کا روز یہاں کہتے ہیں جی بچے مر گئے، خوراک کی قلت، ڈور سٹیپ پہ وہ حکومت جو ہے ان کو خوراک دے رہی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریگستان ہے، ایک صحرا ہے، اس کو تو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ عام آدمیوں کے لیے ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں، وہاں پہ تھر کول جیسا پروجیکٹ لگا ہوا ہے لوگ، لیکن تعصب جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتا۔ سنا ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو -1 آپشن دیا تھا پنجاب حکومت کے لیے، جسے مریم نواز نے مسترد کر دیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، -1 پہ تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے، کیونکہ -1 تو ہمیشہ ہمارے پہ اپلائی ہوتا رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا رہا ہے کہ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، نصرت بھٹو پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، بی بی پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اور اب زرداری پیپلز پارٹی ٹھیک ہے۔ یہ -1 کا فارمولہ تو ہمارے پہ لاگو ہوتا رہا ہے۔ ہم نے کیوں کسی کی قیادت کو مائنس کرنا ہے؟ ہم نے تو تیسری دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا تھا، ہم انہیں باہر سے لائے تھے، ہم نے آئین میں ترمیم کر کے اور انہیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا ہے۔ ہم نے مائنس کیوں کہنا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کبھی آج تک کسی کو مائنس نہیں کیا۔ ساتھ لے کر چلنے پہ یقین رکھتی ہے پیپلز پارٹی، بندے کے ساتھ بندے کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، توڑنا تو پیپلز پارٹی کے منشور میں ہی نہیں۔